بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ شکر ہے خدا کا، امتی ہوں مصطفیٰ کا۔ میں آج آپ کے سامنے شکر گزاری اور شکر ادا نہ کیا جائے تو انسان کو کتنی پریشانی اور مصیبت ملتی۔ ہر حال میں ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ چنانچہ اس موضوع کی ایک حدیث ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 3 آدمی رہتے تھے۔ ان میں سے ایک آدمی تھا جو کوڑھی تھا، اور ایک آدمی وہ تھا جو گنجا تھا، اور ایک آدمی وہ تھا جو آنکھوں سے اندھا تھا، نابینا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمانے کے طور پر ان تینوں کے پاس ایک فرشتہ بھیجا، آزمانے کے لیے، امتحان لینے کے لیے۔ تو جب فرشتہ ان میں سے پہلے کے پاس آیا، کوڑھی کے پاس، اور اس سے کہا کہ تم کو کیا چاہیے، سب سے اچھی کون سی چیز تمہاری نظر میں ہے؟ تو اس نے کہا مجھے اچھی رنگت اور خوبصورت کھال مل جائے کہ لوگ اس سے گھن کرتے ہیں اور یہ بلا ہم سے دور جاتی رہے۔ تو جو فرشتہ آیا ہوا تھا اس نے ان کے ہاتھ اور پیر پر، ان کے بدن پر اپنا ہاتھ پھیرا، جس سے ان کا بدن پورا ٹھیک ہو گیا اور کوڑھ پن ان کا جاتا رہا۔ اور اس کے بعد کہا کہ تم کو اور کون سی چیز اچھی ہے؟ تو اس آدمی نے کہا ہم کو اونٹ بہت زیادہ پسند ہے، اونٹنی بہت زیادہ پسند ہے۔ تو فرشتے نے کہا یہ اونٹنی لو، اللہ اس میں برکت دے گا، اسی کے ذریعے سے تمہاری آگے نسل چلتی رہے گی۔ اور کہہ کر کے چلایا، دوسرے کے پاس پہنچا۔ وہ انسان جو دوسرے کے پاس آیا وہ تھا گنجا۔ اس سے کہا کہ تمہیں کیا چیز پسند ہے؟ اس نے کہا ہمارا یہ گنجا پن چلا جائے، لوگ اس سے گھن کرتے ہیں، لوگ ہمیں عیبدار کہتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں۔ تو فرشتے نے ان کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اس سے جو ہے ان کے سب بال سر پر آ گئے۔ اس سے پوچھا کہ تمہیں کیا چاہیے؟ اس نے کہا ہمیں گائے چاہیے، گائے سے زیادہ محبت تھی۔ بہرحال اس فرشتے نے ان کو گائے دے دی اور کہا یہ گابھن گائے دی، جس طریقے سے پہلے کو گابھن اونٹنی دی، ایسے دوسرے والے کو گابھن گائے دی، اور کہا اللہ اس کے ذریعے سے تمہاری خیر میں اور تمہارے کاروبار میں برکت دے گا۔ اور وہ گائے اس کو دے دی اور چلایا، کہا برکت کی دعا دی۔ تیسرے کے پاس آیا جو دونوں آنکھوں سے اندھا تھا، اس کے پاس آیا اور کہا تمہیں کون سی چیز زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا آنکھیں ہمیں مل جائیں تاکہ ہم جہان دیکھیں، ماں باپ دیکھیں، خانہ کعبہ دیکھیں، بہت ساری چیزوں کو دیکھ سکیں۔ فوراً فرشتے نے ان کے چہرے پر ہاتھ پھیرا، ان کی بینائی واپس آ گئی۔ کہا تمہیں کون سی چیز پسند ہے؟ تو کہا ہمیں بکری پسند ہے۔ تو گابھن بکری ان کو دے دی۔ تو یاد رکھیں پہلے والے کو اس فرشتے نے گابھن اونٹنی دی جو کوڑھ کا مرض تھا جس کو، اور دوسرے کو گابھن گائے دی، اور تیسرے کو گابھن بکری دے دی، اور کہا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت دے گا، اور چلا گیا۔ کچھ عرصے کے بعد وہ فرشتہ ایک غریب اور مفلس انسان کی شکل میں آیا اور پہلے والے کے پاس آیا اور کہا کہ میں راستے میں آیا تھا، ہمارا سامان سفر ختم ہو گیا ہے، ایک ہمیں اونٹنی دے دو اللہ کے راستے میں، ہم بیٹھ کر کے اپنے گھر چلے جائیں، اور یہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ ہی کے راستے میں ایک دے دو۔ تو اس نے کہا اس میں کون سا کمال ہے، یہ تو ہمارے باپ داداؤں سے چلا آتا ہے، اس میں کسی کا حق نہیں ہے۔ تو اس نے کہا تم تو پہلے کوڑھ کی مرض میں تھے، تم پہلے کوڑھی تھے، لہٰذا وہ کوڑھ پن اللہ نے دور کر دیا اور ختم کر دیا۔ اگر تم جھوٹ بولتے ہو اللہ تم کو ویسے ہی یعنی پہلے ہی کے طریقے سے کر دے۔ بہرحال اس کے پاس سے چلا آیا فرشتہ انسان کی شکل میں، اور پھر جو دوسرے کے پاس آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناشکری کی وجہ سے پہلے کو یعنی جو کوڑھی تھا اس نے ناشکری کی، اللہ نے جو نعمت دی ناشکری کی، اور اس سے کیا کیا
اس سے سارا سب کچھ لے کر کے اسی مرض میں مبتلا کر دیا۔ دوسرے کے پاس آیا جس کو گائے تھی اس سے کہا تو اس نے بھی ویسا ہی جواب دیا، تو اس نے بھی اس سے فرشتے نے جو انسانی شکل میں تھا اس کو بھی کہا کہ اگر تم جھوٹے ہو اور پہلے تم گنجے نہیں تھے، اگر تم جھوٹے ہو اپنی بات میں تو اللہ تم کو پہلے ہی صورت کی طرح، پہلی حالت کی طرح کر دے۔ جب تیسرے کے پاس آیا جو اندھا تھا، اس نے کہا جو کچھ ہمیں ملا، دو نے ناشکری کی اور ایک نے اللہ کا شکریہ ادا کیا اور کہا جو کچھ ہمیں ملا ہے سب اللہ نے دیا ہے، جتنا چاہو جو چاہو لے جاؤ، یہ سب اللہ ہی کی دیا ہوا، اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے۔ لہٰذا اس انسان نے کہا میں اللہ کی طرف سے آزمانے کے لیے اور امتحان لینے کے لیے، دیکھنے کے لیے آیا تھا کہ کون شکریہ ادا کرتا ہے اور کون ناشکری کرتا ہے۔ تو محترم حضرات، ہم جس حال میں بھی رہیں اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم ہمارا شکریہ ادا کرو گے تو ہم تمہیں اور دیں گے، اور اگر ہماری ناشکری کرو گے تو ہماری سخت بہت پکڑ ہے، ہمارا عذاب بہت دردناک ہے۔ لہٰذا ہم جس حال میں بھی رہیں اللہ کا شکریہ ادا کرتے رہیں اور اللہ کی عبادت کرتے رہیں۔ میں ایک شعر پڑھتا ہوں، نہ عروج اچھا ہے نہ زوال اچھا ہے، نہ عروج اچھا ہے نہ زوال اچھا ہے، خدا جس حال میں رکھے وہی بس حال رکھا، حال اچھا ہے۔ وآخر دعوانا